اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کبھی زندگی کے ایسے موڑ پر بھی آپ آئے ہیں کہ جہاں ہر دروازہ بند نظر آئے، جہاں امید کی ہر کرن مدھم پڑ جائے اور جہاں دل کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ تو آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اپنے اندر پوری کائنات کی رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ سورۃ الکوثر صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ایک تسلی ہے، ایک کامیابی کا راز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ بھائی اور بہنوں، کوثر کیا ہے؟ یہ صرف ایک نہر نہیں ہے بلکہ یہ خیر کثیر ہے، یہ بے شمار نعمتیں ہیں، یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب دنیا آپ سے سب کچھ چھین لے تو یاد رکھنا کہ اللہ آپ کو کوثر عطا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں ہمیں راز دیا جا رہا ہے، کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مشکلات بڑھ جائیں تو شکایت نہ کرو، نماز بڑھا دو۔ جب دل ٹوٹ جائے تو لوگوں سے نہیں اللہ سے جڑ جاؤ، اور آخر میں فرمایا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جو آپ کو گراتا ہے وہ خود گر جائے گا، جو آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ اسے مٹا دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سورت چھوٹی ضرور ہے لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے ہے، یہ جینے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، جب تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تمہاری طرف 100 قدم بڑھائے گا۔ آج سے عہد کرو کہ سورۃ الکوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے۔ صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، مشکل میں بھی پڑھو، خوشی میں بھی پڑھو، اور یاد رکھو کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دروازہ۔ آج ہم ایک نہایت مختصر مگر بے حد عظیم صورت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اپنے معنی، فضیلت اور پیغام کے اعتبار سے ایک سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بھائی اور بہنوں، یہ صورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ 3 آیات ہمیں زندگی کے 3 عظیم اصول سکھاتی ہیں۔ اللہ کی عطا پر شکر، عبادت میں اخلاص اور دشمنوں کے مقابلے میں صبر اور یقین۔ پہلا نقطہ یعنی انا اعطیناک الکوثر، اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ الکوثر کا مطلب کثرت یعنی بے شمار بھلائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ نعمتیں کیا کیا ہیں؟ نبوت کی نعمت، قرآن جیسی کتاب، امت مسلمہ، حوض کوثر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب۔ اور یہ پیغام صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ایمان، صحت، رزق، عزت، خاندان۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بھائیوں اور بہنوں، آج تو انسان چھوٹی سی مشکل پر بھی پریشان ہو جاتا ہے، ہزار نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے رب کی عطاؤں کو پہچانو اور اس کا شکر ادا کرو۔ دوسرا نقطہ یعنی فصل لربک وانحر، یعنی جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ناظرین، یہاں 2 عظیم اعمال کا ذکر ہے۔ نماز اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان ایک ملاقات ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہماری نمازیں دل سے ادا ہوتی ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں؟ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ شکر کا بہترین طریقہ عبادت ہے۔ جبکہ تیسرا نقطہ، ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت کفار مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام
1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی پوری دنیا میں لیا جاتا ہے۔ اذانوں میں، نمازوں میں، درود میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، جبکہ دشمنوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حق پر قائم رہنے والے کو وقتی مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن انجام ہمیشہ سچ کا ہی ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس صورت کی فضیلت کی طرف آتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے مختصر صورت ہے، لیکن مکمل پیغام رکھتی ہے۔ اس کی تلاوت دلوں کو سکون دیتی ہے اور یہ ہمیں شکر، عبادت اور صبر کا درس دیتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں حوض کوثر کی بشارت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر جنت میں ایک عظیم نہر ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس صورت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہر حال میں شکر گزار بنیں، نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، مشکلات میں صبر اور یقین رکھیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ سورۃ الکوثر چھوٹی ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں مکمل زندگی کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمت ملے تو شکر کرو، مشکل آئے تو صبر کرو اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان میں شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے تو اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور جو 50 آیات کی تلاوت کرے اسے ذکر خدا میں مشغول رہنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے تو اسے عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا، جو 300 آیات کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا، جو 500 آیات کی تلاوت کرے اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 1000 آیات کی تلاوت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دیا ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو عرش سے اپنی ہر بات کو منواتی ہے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو اس صورت کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھے، اللہ کریم اسے دنیا کی فکروں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی کھلی آنکھ سے غیبی مخلوق کو دیکھنا چاہے تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی اس کتاب کو دل سے پڑھا ہے جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی پوشیدہ ہے؟ قرآن مجید صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا زندہ کلام ہے۔ قرآن مجید وہ نور ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے، وہ ہدایت ہے جو بھٹکوں کو راستہ دکھاتی ہے، وہ شفا ہے جو روح کے زخموں کو بھرتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان قرآن سے جڑ جائے، اسے پڑھے، سمجھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ جب بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں اور ہر حرف پر اجر ہے۔ تو پھر جو شخص روزانہ قرآن پڑھتا ہے، سوچئے اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں میں بے شمار مصروفیات ہیں، مگر افسوس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں فرشتے آتے ہیں، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے، یہ ہمیں عدل سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور یاد رکھیں کہ جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہ کبھی ویران نہیں ہوتا، اور جس زندگی میں قرآن آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اور سورۃ الکوثر کا یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جو عرش پر ہلچل مچا دیتا ہے۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی سورت سورۃ الکوثر ہے۔
انسان جو منہ سے مانگتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا جاتا ہے۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے بے شمار رزق سے نوازتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد جو یہ صورت پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملے میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ رب العزت کن لکھ دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، مختصر سا عمل ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن طاقتور وظیفہ ہے۔ غیبی طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ آپ اس وظیفے کا اثر دیکھیں گے کہ رزق اور مال و دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے عمل ہے اور آج کا یہ عمل آپ نے صدق دل کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایات اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا بھی قرض ہے تو انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ادا ہو جائے گا، اور قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس وظیفے کو صدق دل سے کیجیے۔ ناظرین، ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا جب آپ کو طریقہ آ جائے گا تو پھر آپ کو مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے کچھ اعمال ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو ایسے کریں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں اور جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے بالکل غفلت نہ برتیں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت بھی آتی ہے، اس کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں حلال رزق میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں، تو کوشش کریں کہ کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیے گا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی غفور الرحیم ہے۔ ناظرین، اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایک ایسی ہستی پر ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے، جو انسان، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی کوئی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی ملنے کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا،
اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی رزق و معیشت کی فکر سے خالی ہونی چاہیے اور اس کا دل پرندوں کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ہر روز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین، ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ہر راستہ اپناتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل یقین عطا فرمائے۔ اور آخر میں بھائیوں اور بہنوں، آپ کو بتاتے ہیں کہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے کون سے حیران کن معجزات ہوتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کے حیران کن روحانی اثرات کیا ہیں؟ اگر آپ زندگی میں بے بس ہو جائیں، ہر طرف اندھیرا ہو اور کوئی راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو، تو روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیا کریں، دل سے یقین کے ساتھ پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ اگر رزق کم ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، نوکری میں پریشانی ہو، تو نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہو اور لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہوں، تو روزانہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ اگر دل بے چین ہو، نیند نہ آتی ہو، پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو، تو سورۃ الکوثر کو محبت سے پڑھیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔ آپ محسوس کریں گے جیسے سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سورت چھوٹی ضرور ہے، لیکن اس کی طاقت حیرت انگیز ہے۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے ہے، جینے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو آج سے ہی عہد کریں کہ سورۃ الکوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ صبح بھی پڑھیں گے، شام بھی پڑھیں گے، مشکل میں بھی پڑھیں گے، خوشی میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سورۃ الکوثر کی برکتوں سے ہماری زندگیاں بھر دے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں کبھی بھی مایوس نہ ہونے دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں، تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔